الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو تمام تر مشکلات سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین خوشحال بنا دے اور فقر، محتاجی اور مسکینی سے اللہ رب العالمین نجات عطا فرمائے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگ اپنی محنت اور مشقت سے 2 وقت کی روٹیاں کما لیا کرتے تھے، اپنے بچوں کی پرورش کر لیا کرتے تھے، آج بند ہونے کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے دانے دانے کے محتاج ہیں۔ یقیناً ان کی امداد کرنا، ان کو تعاون دینا باعث اجر ہے اور باعث ثواب ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے اخوان اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو ایسے دے دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور اس مسکین پڑوسی کی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بال بچوں کے درمیان خوشی خوشی 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مسکینوں کو اللہ رب العالمین جلد سے جلد حالات بہتر اور اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مناسبت سے بعض لوگ ایک ہی آدمی کو کوئی سامان دے کر بار بار اس کی تصویر کو وائرل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ریاکاری ہے اور دکھاوا ہے۔ اس سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کی تصویریں نہ دکھائی جائیں، ان خواتین کی تصویریں نہ دکھائی جائیں جو ضرورت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے اور تنگ دستی کی وجہ سے یہ امدادی سامان لینے کے درپے ہو گئے ہیں، کیونکہ بعد میں حالات بہتر ہوں گے تو لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے اور بہت ہی نیچی نظر سے دیکھیں گے، یہاں تک کہ ان کے بال بچے پھر دیکھیں گے تو انہیں بھی ذلت اور عار محسوس ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ صدقات دے رہے ہیں اور اللہ کی رضا ہی کے لیے ان محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں تو اس کو ہو سکے تو چھپانے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا یہ صدقہ کام دے گا جو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت ہے سب دکھانے کی، جتانے کی، بتلانے کی؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اس مناسبت سے کہ خفیہ طور پر صدقہ دینے کا فائدہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے
چنانچہ صحیح بخاری کی 660 نمبر اور صحیح مسلم کی 1031 نمبر کی روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 وہ خوش نصیب آدمی جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں ان میں سے ایک کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ آدمی ہوگا جس نے صدقہ کیا ہوگا اور چھپایا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے داہنے ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوگی۔ دیکھا آپ نے، اس لیے جہاں تک ہو سکے صدقہ خیرات دے کر ایڈورٹائز نہ کریں، اس کو اسپریڈ نہ کریں، اس کو نہ پھیلائیں، اور مسکین کی ذلت کا اور حقارت کا سبب آپ کم سے کم نہ بنیں۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی ریاکاری سے بچانے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، اللہ کے واسطے کسی مسکین کی ذلت کا سبب نہ بنو، کسی مسکین کی اولاد کے لیے عار اور شنار اور حقارت کا سبب نہ بنو۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔